آج کی اس نشست رکھی ہے جس حوالے سے وہ ہے عقیدہ آخرت اور نماز کی اہمیت تو عقیدہ آخرت کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، نماز کی اہمیت کے حوالے سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی جو سوالات ہیں ہمارے پاس، علامہ اشفاق مدنی صاحب عمومی طور پہ ہم لوگ جو مطلب ایک بڑی تعداد میں جو مسجدیں ویران ہیں نماز نہیں ادا کر رہے ہوتے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ مطلب ایسی وہ کون سی چیز ہے جو سائیکولوجیکلی ایک بندے کو، ایک مسلمان کو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے وہ چند منٹ جو ہیں وہ دن میں 4-5 دفعہ وہ نکالنے سے روکتی ہے، اور فون پہ ہم لوگ جو ہیں وہ گھنٹہ گھنٹہ فیس بک پہ استعمال کرتے رہتے ہیں؟ تو آخر ایسی وہ کون سائیکولوجیکلی کیا ہو سکتا ہے کہ جس پہ ہم قابو پا سکیں؟ وہ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ پہلے مسجدیں کچی تھیں لیکن نمازی پکے تھے، اب مسجدیں تو پکی اور بڑی خوبصورت بنا دی ہیں لیکن نمازی کچے ہیں، جو صرف عید پر دکھائی دیتے ہیں یا پھر رمضان میں دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال عید کی نماز میرے خیال فرض بھی نہیں، فرض ہے، وہ واجب ہے، واجب ہے، اور شہریوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے وہ واجب بھی نہیں۔ اچھا، اصل میں یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ کون سی چیز ہے کہ جو ان کو روکتی ہے، دراصل نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، صحابی سے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی میں ہر آنے والے دور میں فتنے زیادہ ہوں گے، تو جوں وقت قیامت کے قریب جا رہا ہے فتنے بڑھ رہے ہیں، یعنی انسان کو مادیت جو ہے اس کی خواہش پوری کرنے کے جو اسباب ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم جیسے پہلے بریک میں یہ بات کر رہے تھے کہ اپنی خواہش کو روکنا ہی بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ روک کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہی یہ بہت بڑا جہاد اور بہت بڑا مقام ہے، روحانی مقام ہے۔ تو اب اس دور میں، پہلے زمانے میں اتنے سارے اسباب نہیں تھے اپنی خواہشوں کو پورے کرنے کے، پہلے لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ اتنے مصروف نہیں تھے، موبائل فون جو بہت بڑا آسانی کا بھی ذریعہ اور فتنے کا بھی ذریعہ ہے، تو اب انسان اپنی خواہش کو جب دیکھتا ہے کہ اس کو ظاہر میں دکھائی دے رہی ہے اور یہ ابھی پوری ہو جائے گی، اور نماز کا صلہ اسے قبر میں، محشر میں وہ بتایا گیا ہے کہ ملے گا، تو وہ پہلے اپنی ظاہری چیز کو پکڑتا ہے، اور اسی کو چھوڑ کے جب اس طرف جاتا ہے اور اس فتنوں کے دور میں جب ادھر جاتا ہے تو پھر وہ غور کرے کہ نبی پاک کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہوگی کہ جب ایک طرف اس کے پاس تمام اسباب ہیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے، اور وہ ان کو ٹھوکر مارتا ہے، کہتا ہے نہیں، میرے سونے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا وقت ہوا ہے، میں نے اب یہ نہیں کرنا، میں نے سجدہ کر کے پیارے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو فوراً اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جہاد ہے اور روحانی منزل ہے، اس کی طرف توجہ دلانے کے ذرائع نہیں اصل میں ہمارے طرف۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے بابا فرید کی ماں توجہ دلاتی تھی، حالانکہ اس ٹائم تو بڑے اچھا دور تھا، اور آپ کیا کہتی تھی کہ بیٹا فرید نماز پڑھا کرو، رب شکر عطا کرتا ہے، اور پھر وہ ایک پڑیا نیچے رکھ دیتی تھی، آپ مصلی اٹھاتے وہ کھا لیتے، اور ایک دن وہ رکھنا بھول گئی، کام کر رہی تھی اور بابا فرید وہاں نماز پڑھنا شروع کر دیا، اٹھایا تو نیچے شکر جو ہے نا شکر ہی شکر تھی۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ والدہ کا بھی رول ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی سجدوں کی لطافت، سجدوں کی محبت اور یہ روحانیت دل میں ڈالے۔ اب وہ ماں بھی نہیں پڑھ رہی ہے، والدہ کا یہ رویہ ہو تو بچہ جو ہے وہ فرید گن شکر نکلتا ہے۔ گن شکر